الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ نہایت محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، سلسلہ وار درس قرآن مجید سورہ نساء سے جاری ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 83 تک یہ مکمل کر لیا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 84 اور اس سے آگے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ در حقیقت قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قلب مصطفیٰ پہ یہ نازل ہوا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کو جمع کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور مسلمان اور مومنین اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ یہ فرشتے اس کے حرف کی ہر حرف کی حفاظت پر مامور ہیں، سبحان اللہ، اور مومن اس کو اپنے دلوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومن جو ہیں اپنے دلوں کے اندر اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس طرح قرآن مجید کیا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیسے کیا کہ اللہ کریم نے اپنی حفاظت کے جو فعل ہے، اپنی حفاظت کا جو فعل ہے اس کا مظہر مومنوں کو بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ فعل الہی کے مظہر مومن بن گئے، اور حفاظت کا ذمہ رب نے اٹھایا، اور حفاظت کرنے لگے اللہ کے بندے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے وہ اللہ کے کام کرنے لگتا ہے، اللہ کے حکموں کے تحت وہ کام کرنے لگتا ہے۔ سمجھ گیا؟ آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو اپنے سینوں میں اس کو جمع کر کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالی نے جس چیز کا ذمہ اپنی ذات پر لگایا تھا، اللہ نے وہ کام تفویض کر دیا اپنے ماننے والوں کو۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو بڑے بڑے کام سپرد کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ اپنے کام سپرد کر دیتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کا کام سپرد کر دیتا ہے، اپنے دین کی سربلندی کا کام سپرد کر دیتا ہے، اپنے دین کی اقامت کا کام سپرد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا، یہ کلام نور ہے، نور سبحان اللہ۔ جس سینے میں اتر جاتا ہے اس کو منور کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ جس دل میں اتر جاتا ہے اس کو منور کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ جس ماحول میں چلا جاتا ہے اس ماحول کو روشن اور منور کر دیتا ہے، جو معاشرہ اس کو اپنا لیتا ہے وہ معاشرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دنیا کے جس خطے پر
اس کو ماننے والے رہتے ہیں وہ خطہ نور علی نور بن جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. کیوں کہ نور والے نے بھیجا, نور والے پہ اترا, جس سینے میں چلا جاتا ہے اس کو بھی نور بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فقاتل فی سبیل اللہ, پس اللہ کے راستے میں اے میرے محبوب اللہ کے راستے میں لڑائی کرو, لڑو, اللہ کے راستے میں لڑو. فی سبیل اللہ, فقاتل فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں لڑو. اب یہ اللہ کا راستہ کون سا ہے اور اس کے لیے لڑائی کون سی ہے؟ کیا بات, کیا بات. جی واہ. حضور کو فرمایا کہ فقاتل, ادھر کہا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. ادھر کہتے ہیں کہ میرے محبوب تو قتل کر. فقاتل حکم دیا جا رہا ہے تو لڑ. بظاہر دیکھا جائے قتل کر, بظاہر دیکھا جائے تو یہ قتل کرنا رحمت کے خلاف ہے, قتل کرنا رحمت کی ضد ہے. لیکن اللہ تعالی کے کلام کے سیاق و سباق کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں, اللہ کی راہ میں لڑنا اللہ کے دین کی حفاظت کرنا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ نظام اس صورت میں باقی رہ سکتا ہے کہ جب اس کی مخالفت کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے, پھر یہ کلام مجید اور اس کی حفاظت ہو سکتی ہے, پھر یہ نظام زندگی قائم رہ سکتا ہے. اس لیے کہ جب تک نظام اسلامی قائم نہیں ہوگا, اسلامی نظام قائم نہیں ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کو نافذ نہیں کیا جا سکتا, حضور علیہ السلام کی رحمت للعالمین کو کا مظہر نہیں بنایا جا سکتا, حضور کی رحمت والے قانون نافذ نہیں کیے جا سکتے. لیکن جس زمین پر ظلم ہوتا ہے, جس زمین پر ظلم ہوتا ہے, انسانیت کو کتنی تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے, لوگوں کا رزق چھینا جاتا ہے, لوگوں پر ظلم کیے جاتے ہیں, لوگوں کے جائیدادوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا جی ہمارے معاشرے کے اندر. یہ کیا ہے؟ یہ وہ نظام کفر ہے جو غریبوں, مسکینوں, لاچاروں پر ظلم میں اضافہ کرتا ہے, اور وہ رحمت عدل ہے, رحمت اور عدل کا نظام ہے. وہ میرے مصطفیٰ کا نظام ہے جو غریبوں کو, مسکینوں کو, لاچاروں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو حقوق دیتا ہے, رحمتوں سے نوازتا ہے, رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے. یہ میرے محبوب کا نظام عدل ہے. اب فقاتل فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اے میرے محبوب تو اللہ کے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جس میں عدل ہو, جس میں انصاف ہو, جس میں غریبوں مسکینوں کے حقوق کی پائمالی نہ ہو, ایسا نظام قائم کرنے کے لیے میرے مولا جو اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف قتل کر اور ان کے ساتھ لڑائی کر. اب ایسے نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ لڑائی کرا دیتا, نہیں. فی سبیل اللہ کی قید ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے, اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے. پھر اللہ کریم فرماتے ہیں لا تکلف الا نفسک, نہ تکلیف دی جائے گی آپ کو سوائے اپنی ذات کے, کہ میرے محبوب یہ جو تکلیف ہے یہ آپ کی ذات کے لیے ہے. یہ تکلیف اب دیکھیں ما لا تکلف الا نفسک, یہ کا حرف کار یا یہ مخاطب کا صیغہ کہ اے میرے محبوب نہیں تکلیف دی جائے گی سوائے تیرے نفس کے. اب ذرا ذہن سننے کی کوشش, غور کرنے کی کوشش کریں. لا تکلف نہیں تکلیف دی جائے گی آپ کو الا نفسک مگر سوائے تیری ذات کے, اور کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی. کیوں؟
रहमत लिल-आलमीन का मंजर खुलता है। अब रहमत लिल-आलमीन का यहाँ पे इज़हार हो रहा है, मेरे महबूब आप चूंकि रहमत लिल-आलमीन है, आप चूंकि किसी को तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ अब हमारा हुक्म आ गया है, अब तूने लड़ना है, तूने कत्ल करना है। मेरे महबूब ये तेरी जान पर इतना गिराम गुजरेगा, किसी को मार देना, किसी को कत्ल करना, मेरे महबूब ये सिवाय तेरी जात के और किसी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरे महबूब ये तेरी जात पर काफिरों को भी मारना गिराम गुजरता है, ये सिवाय तेरे और कोई इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर, इस तकलीफ को महसूस नहीं कर सकता जितना गिराम तेरे ऊपर इंसान को कत्ल करना गुजरता है और किसी के ऊपर नहीं गुजरता। ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सक, ऐ मेरे महबूब तेरी जान के अलावा और कोई इतना दुख बर्दाश्त ही नहीं कर रही, तेरे तो सिवा और कोई गमखार है ही नहीं। अरे मेरे महबूब एक दुख तू ही बर्दाश्त करना है, एक दुख तू ही महसूस करना है जो इंसानियत को कत्ल मजबूरन कत्ल करने से महसूस किया जा सकता है, और तेरे तो सिवा इतना दुख कोई भी नहीं सह सकना, कोई भी नहीं महसूस कर सकता। ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सक, ऐ मेरे महबूब ये तकलीफ नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी सिवाय आपकी जात के। वहर्रिल मुमिनीना, और मोमिनों को उबारे, और मोमिनों को इस कताल पर उबारे। क्यों? ऐ मेरे महबूब आपकी तालीमात का ये असर हुआ है? ऐ मेरे महबूब आपकी तालीमात ने मोमिनों को इतना नरम दिल बना दिया है, आपकी तालीम का ये असर है कि तेरे फैल से ये भी नरम दिल हो गए हैं। वल्लज़ीना माअहू रुहमाउ बैनहुम, ऐ मेरे महबूब ये जो तेरे साथी हैं ये आपस में इतने रहम का जज्बे इनके अंदर आ गए हैं कि कायनात में इतने रहम वाला जज्बा किसी में नहीं देखा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है कि मेरे महबूब तेरी तालीम का ये असर है, सुभान तेरी निगाह करम का असर है, तो ये पत्थर दिल इंसान नर्म और मुलायम हो गए हैं। सुभान अल्लाह। पहले ये किसी को खातर में नहीं लाते थे, पहले ये किसी को खातर में नहीं लाते थे, अब ये इतने नर्म दिल हो गए हैं कि अब इनके ऊपर से अगर कोई जाना कितनी बड़ी चीजें गुजर जाएं इनको महसूस ही नहीं होता। ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सक, ऐ मेरे महबूब तुझ पर तेरे सिवा और कोई किसी को ये तकलीफ नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो पहले हुक्म दिया गया था फकातिल फी सबीलिल्लाह, अब ये गिरहां गुजरता है सरकार पर कि सरकार का दिल दुखता है किसी को मारने से। सरकार ने तो मैंने जैसे कहा सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जानवर को ज़िबा करने के लिए भी बड़ी सख्त तंबीहात की है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, खोल के जोर सख्त तंबीहात है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब जानवर को ज़िबा करना चाहो तो उसके सामने छुरी को तेज न करो कि तुम्हें मालूम है, तुम ये समझते हो कि इसको मालूम नहीं, लेकिन उसे पता है, उसकी जिबलत में ये बात लिख दी गई है, उसको मालूम हो जाता है कि मुझे ज़िबा करने की तैयारियां हो रही हैं। फिर दूसरी बात कि छुरी इतनी तेज होनी चाहिए कि एक ही इस तरह वार में गला कट जाए और रगे जो खून वाली रगे हैं वो जुदा हो जाए, एक दूसरे से कट जाए। फिर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर की गर्दन तोड़ने से मना किया है, कंडी कटना करने ने कंडी कटना या मिख कटनी या मन का तोड़ना या उसके अंदर तो मिख कटनी उसका हराम मगज कटना, इस तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मना किया। क्यों?
کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جانور کو، اتنی ذبح کرنے سے تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس رگ کو کاٹنے سے، اور جو حرام مغز کے جو رگ ہے اس کو کاٹنے سے اور منکا توڑنے سے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کسائی لوگ کرتے ہیں اس طرح، منکا توڑتے ہیں تو اتنا جو ہے نا اس کو چھری پھرنے سے تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنا اس منکا توڑنے سے ہوتی ہے۔ لہذا میرے محبوب تو اتنا رحم دل ہے، تو کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا، تو میرے محبوب جب انسان تیری نگاہوں کے سامنے ذبح ہوتے ہیں تو یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری نگاہ کرم کے طفیل، یہ تیری تعلیم کے طفیل، یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ اب ان کے بھی دل نرم ہو گئے۔ لہذا وحرض المؤمنین، اے پھر میرے محبوب اب تو ہی ان کو ترغیب دے، یہ مومنوں کو ترغیب دے کہ یہ قتال کے لیے، یہ جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ تھوڑی سی مشقت برداشت کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، کہ ان قریب اللہ تعالی، عجب نہیں، ان قریب، عسى الله، ان قریب اللہ تعالی، ان يكف باس الذين كفروا، کہ جو کفار ہیں ان کے زور کو توڑ دے، ان کے غلبے کو ختم کر دے، اور ان کا جو کفریہ نظام ہے اس کو ختم کر دے، جو بے اعتدالیہ اور جو نقصانات ہو رہے ہیں، انسانیت کو جو تکلیف دینے والے نظام نافذ ہے، اس کو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے جہاد کے طفیل اللہ کریم اس کو ختم کر دے گا۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے، نیز وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے، اللہ کی گرفت جب آتی ہے تو وہ بڑی سخت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ عذاب بھی بہت تیزی کے ساتھ، بڑی سزا بھی بہت سخت دیتا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ کفار کے لیے، کفار کے لیے، کہ کفار کو جب ان کا نظام کو ختم کیا جاتا ہے اور عدل اور انصاف کا نظام نافذ کیا جاتا ہے زمین پر، تو ان کفار کو اس سے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ آپ دیکھیں نا جو ظالمانہ طریقے سے لوگوں سے مال اکٹھا کرتے ہیں اور اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور اپنے بینک بیلنس میں اضافے کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹ کر لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے ظالمانہ قبضوں کے ساتھ لوگوں کو جب لوٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب اپنے نظام کے تحت اپنے بندوں کے ذریعے ان سے وہ مال واپس لیتا ہے تو ان کو اس سے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کے لیے یہ بھی بڑا عذاب ہے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں من یشفع شفاعتا، جو سفارش کرے گا حسنتا، اچھی، من یشفع شفاعتا، جو اچھی سفارش کرے گا، جو شخص بھی اچھی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، اس کا حصہ اس میں سے ہے، یعنی جو اچھے کام کی سفارش کرتا ہے، کسی کو اچھائی کی ترغیب دیتا ہے، کسی کو نیکی کے راستے پر لے کر آتا ہے، کسی کو اچھے اعمال کی طرف بلاتا ہے، کسی کو اللہ اور اس کے محبوب کی طرف بلاتا ہے، کسی کو نماز اور روزے کی طرف بلاتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلاتا ہے، کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف بلاتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ جوڑنے کے لیے بلاتا ہے، کسی کو اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بندگی قائم کرنے کے لیے بلاتا ہے، کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق غلامی قائم کرنے کے لیے بلاتا ہے، کسی کو اپنا من پاک کرنے کے لیے بلاتا ہے، کسی کو مصفح تصفیہ باطن کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اچھائی والی باتیں ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بلاتا تو وہ لوگوں کو ہے، عمل وہ کرتے ہیں، ایسا اس کو بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من یشفع شفاعتا، آپ دیکھیں، آپ جماعت خدام اہل سنت کے خدام ہیں، اس کے اراکین ہیں، آپ جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے تو وہ نیکی کے لیے وہ آئے گا
نیک عمل وہ کر رہا ہوگا، لیکن آپ کے اس بلانے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس نیکی میں شریک کر دے گا۔ تو آپ دیکھیں کسی کو دعوت دینا، کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، کسی کو اس نیک کام کی طرف بلانا کتنا بڑا کام ہے، جس سے ہمیں سے اکثر لوگ شرماتے ہیں کہ ہم اس کو کہیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم اس کو دعوت دیں گے تو پتہ نہیں آگے سے ہمیں کیا ہمارے بارے میں سوچے گا کہ یار یہ مولوی ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں۔ بے شک وہ کرتا رہے، وہ سوچتا ہے تو سوچتا رہے، لیکن آپ کا کام ہے اللہ تعالیٰ سے جوڑنا۔ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہے، اگر آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت سے جڑ کے، ہم نے اپنے رب سے جڑ کے کچھ پا لیا ہے، تو پھر یہ فکر اور یہ دکھ اور یہ تکلیف آپ کو اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ آپ ان کو بھی اس راستے پر لے کر آئیں، ان کو بھی سمجھائیں کہ یہ محبوب کے قدموں سے جڑنے کا یہ فیض ہے، رسول اللہ سے جڑنے کا یہ فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی چادر پھیلاتا ہے اور ان کو اپنے رحمتوں کی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ آپ ان کو تاکہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھی اس میں حصہ دینا ہے، آپ کا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کرے گا سفارش کسی برے کام کے لیے، بری سفارش کرے گا، کسی برائی کی طرف ترغیب دے گا کہ آؤ چلیں دوسرے راستے کی طرف، آؤ چلیں کسی فحاشی کی طرف، آؤ چلیں کسی لاو و لاب کی طرف، آؤ چلیں کسی بازار میں گھومنے کے لیے، آؤ چلیں کسی برائی والی جگہ پر، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ترغیبات ہیں جو انسان کسی کو دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول لہ کفل منہا، تو ہوگا اس کے لیے بوجھ اس میں سے، اس کا بوجھ جو وہ اٹھا رہا ہے میرے اور آپ کے کہنے پر۔ اگر ہم کسی کو غلط راستے کی ترغیب دے رہے ہیں اور وہ غلط راستے پر چل پڑا ہے تو اس کا جو بوجھ، جو اس کے بدعملی کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا، اس میں سے ہم بھی اٹھائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ یعنی اظہار کیا ہے کہ ہم جب کسی کو چاہتے ہیں کہ نیکی کے راستے پر ڈالیں تو پھر ہماری قدرت سے وہ کام کرتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ غلط راستے پر چلے تو پھر ہم اپنا دست شفقت اس سے اٹھا لیتے ہیں۔ یہ سارا جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں نا، جو ہم لوگ مل کے کر رہے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کے فضل کے حقدار بنے ہیں، تب آپ نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور اللہ کا جب دست شفقت، دست رحمت اگر خدا نخواستہ اٹھا لیا جائے پھر انسان برائیوں کے راستے پر چلتا ہے، پھر ان برے کاموں کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، پھر اس میں سے اس کو خوشی نظر آتی ہے، اس میں سے وقتی سکون نظر آتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے بربادی اور ہمیشہ کے لیے اس میں سے بے سکونی اور بے اطمینانی ہوتی ہے۔ سکون قلب جو ملتا ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب کے دربار سے ملتا ہے، اور سکون قلب اور اطمینان قلب جو ملتا ہے وہ اللہ کی یاد سے ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ملتا ہے۔ اللہ کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم کو سلام دیا جائے، تم کو حیاتی کی دعا دی جائے، وَإِذَا حُيِّيتُم، جب تمہیں حیاتی کی دعا دی جائے، تم پر سلامتی بھیجی جائے۔ اب اللہ کریم آداب سکھا رہا ہے، یعنی کہ نیکی پھیلانے کا راستہ کس طرح کھلتا ہے۔ جی جی جی، اب اللہ آپ نے کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے، نیک راستے پر بلانا ہے، اس کا دروازہ کیسے کھلتا ہے؟ اس کا دروازہ سلام سے کھلتا ہے، کہ جب آپ کسی پر سلامتی بھیجتے ہیں
جب آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل کے اندر سب سے پہلے اس سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اگر محبت کے جذبے کے بغیر سلام کیا جائے گا تو یہ منافقت ہوگی. صاف سی بات ہے. جی جی اچھا. ہم ہاتھ ملاتے ہیں, ہمارے دل نہیں ملتے. ہاتھ مل جاتے ہیں, دل نہیں ملتے. جب تم اور میں, جب آپ اور میں کسی کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں, زبان اگر دل کا ساتھ نہیں دیتی یہ منافقت ہے. کسی کو سلامتی کی دعا السلام علیکم جب کہتے ہو تو دل سے کہو کہ میں دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں مالک الملک کے آگے کہ یا اللہ اس کو سلامت رکھ, یہ میرا بھائی ہے. جب آپ کے دل کے اندر سلامتی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, کسی کو حیاتی کی دعا دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اذا حییتم جب کوئی تمہیں سلام کرے, جب کوئی تمہیں سلام کرے. اب اللہ کریم اس میں یہ دیتا ہے, یہ ترغیب دیتا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے اس کا مطلب ہے کہ اس کے سلام کرنے سے پہلے تم سلام کرو. سبحان اللہ. اذا حییتم بتحیۃ, کسی لفظ دعا سے تمہارے لیے حیاتی کی جو دعا کرتا ہے, فحیوا باحسن منہا, تو تم بھی اس کے لیے حیاتی کی دعا کرو اس سے اچھے انداز سے. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے جب کوئی تمہاری طرف سلامتی کا ہاتھ بڑھاتا ہے, محبت کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور تمہیں دعا دیتا ہے, پھر تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم اس سے بہتر انداز میں دعا اس کو جواب دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کریم انسان کو کیا کہتا ہے؟ مومن کو کہتا ہے دل بڑا کر. جی جی جی. تو اپنے آپ کو جو اس نے تینوں دعا دیتی ہے, سلام دیتا ہے, تو اپنا ضرب بڑا کر کے اس نو اور اچھے طریقے نال اس نے جواب دے. بے شک بے شک. دیکھو اللہ تعالیٰ مومن کو کتنا کھلا دل بنانا چاہتا ہے. جی جی. اپنے دل نو کھول. اے مومنا, اللہ تعالیٰ یعنی گویا اللہ کہتا ہے اے میرے دی ایمان دے آنا رہا, جو کہ تینوں کوئی دعا دے تو اپنے دل نو کھول, اپنے ضرب نو وسیع کر, تو اس تو بہتر طریقے نال دعا دے. کیونکہ بہتر دعا دے گا, اس تو اچھے انداز میں اندر دعا دے گا, اللہ تیرے دل نو آباد کرے گا. اللہ تیرے دل نے اندر اپنے محبوب کی محبت پیدا کرے گا. کیوں کہ تو نے اس کو جو جواب دیا ہے وہ اپنی ذات کے حوالے سے نہیں دیا, تو نے اس کو جواب دیا ہے محمد مصطفیٰ کے غلام کی حیثیت سے. یہ اللہ کو ماننے والا ہے, یہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا ہے, اور یہ میرے محمد مصطفیٰ سید عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے, ان کو ماننے والا ہے, ان کے دروازے پر اپنی نیاز پیش کرنے والا ہے, اللہ رب العزت کے آگے اپنے سجدہ ریزیاں کرنے والا ہے, حضور علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجنے والا ہے. یہ اتنا اچھا انسان ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں اس کو اپنے دل کو کھول کے دعاواں دےواں, دل نو وسیع کر کے دعاواں دے. دیکھو اللہ تعالیٰ بندے نو کتنا وسیع القلب, مومن نو کتنا وسیع القلب بنانا چاہتا ہے. اللہ کہنا میرا مومن بندہ ہوئے تو اس نے دل ایڈا ہوئے, ایڈا چھوٹا, ایڈا تھوڑا دل, نا نا نا. اللہ کہتا ہے میرا بندہ ہوئے تے دل تھوڑا رکھے, کیوں میں کوئی تھوڑا, اور تو اتنے مالک الملک کا بندہ ہے, تو خالق کائنات کا بندہ ہے. اور یہ اپنا ویکھتے صحیح بندہ کس دا ہے, وہ ویکھتے صحیح تو بندہ کس دا ہے. تو اتنے بڑی کائنات دے مالک دا بندہ ہے, اتنے بڑی کائنات دے خالق دا بندہ ہے, وہ اس کائنات دے سب تو بڑے انسان دے رب دا بندہ ہے, اتنے بڑے خالق کا بندہ, اتنے عظیم خالق کا بندہ,
ساری کائنات دے مالک دا بندہ تو ایڈا چھوٹا او اتنا محیط ہے ساری کائنات نو تے تو ایڈا چھوٹا بنا پھرنا ہے اوے اپنے آپ تے ناز کر تو بندہ کس دا ہے کھل کے آ دلوں دا بندہ بن گیا تے تو کھل گیا یہ ساری کائنات تیرے واسطے تنگ ہو جاتی تو ساری کائنات تو اپنے دامن وچ لے بس اس دا بندہ دا بن وہ بندہ دا بن ساری کائنات تیری ہو جائے گی پھر اللہ کہتا ہے میرا بندہ ایڈا چھوٹا نو 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 وہ اتنے بڑے رب دا بندہ بھی بڑا ہی ہونا چاہیے جی وہ فرشتے جا کے فرشتے کہے گا نا جو فرشتے ذکر ہوتا ہے نا جو بندے ذکر میں اس میں تیرا ذکر کرتا ہوں بندوں میں بات ذکر اللہ کا کرتے ہو اللہ کہتا ہے میرے بندوں کے درمیان بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں اے فرشتوں آؤ ہم محفل سے جاتے ہیں وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کروں گا اب وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا بندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا بندہ بن جاتا ہے کہ اللہ اس کا ذکر کرنے لگتا ہے پھر جو اللہ کا بندہ بن جائے وہ اتنا کم ظرف ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سامنے آنے والے مومن بندے کو سلام بھی دل سے نہ کرے کیا بات یہ نہیں ہو سکتا بندہ مومن بن اور دل کو وسیع کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی اتنا ہی چھوٹا ہوئے نا اتنا ہی اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے پھر اللہ کہتے ہیں اور دوہا اور چل اتنا تکار جے اس کی تاؤنی یہ نہیں کر سکنا اتنا دل وسیع اتنا ضرب بڑا نہیں بنا سکیا میرے محبوب کا غلام ہو کے بھی تو اتنا بڑا نہیں بن سکیا اتنا تکار جے اس کی تاؤنی کر اتنی دعا کو لوٹا دے جتنی اس نے تجھے دی ہے لیکن اصول یہ ہے قانون یہ ہے حق یہ ہے مومن کا کہ مومن اس سے بڑی دعا دے کیا بڑی دعا کس طرح ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے دعا بڑی کس طرح ہوتی ہے جتنا دل خالص ہوتا چلا جاتا ہے جتنے اخلاص ہوتا چلا جاتا ہے جتنی بے غرض ہوتی چلی جاتی ہے اندر کی بات اندر بے غرض ہوتا چلا جاتا ہے اتنی دعا وسیع ہوتی چلی جاتی ہے ہاں جتنا بے غرض ہوتا چلا جاتا ہے بندہ جتنے لالچ کے بغیر چلا جاتا ہے بندہ اگر میں بابر صاحب کو سلام کہوں گا تو بابر صاحب سے میں اس لیے سلام کہوں کہ بابر صاحب جو ہے نا میرے ساتھ یہ اچھائی کریں گے میرے ساتھ یہ اچھائی کریں گے یہ میری ہیلپ کریں گے اس کام میں آئیں گے تو یہ میں چھوٹا بندہ ہوں اگر میں کہوں گا بابر میرے کام آئے یا نہ آئے لیکن میں اس کے لیے دعا کروں یہ بڑا بندہ ہے یہ بڑا بندہ ہے کہ کسی سے غرض ہو یا نہ ہو تو پھر سلام کرو غرض ایک ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے بندوں کو راضی کرو بندے راضی ہو جائیں گے اللہ راضی ہو جائے گا پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا سبحان اللہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے ہر چیز کو لکھنے والا ہے ہر چیز کو جمع کرنے والا ہے کس نے کتنی نیکیاں کی ہیں اللہ جمع کر رہا ہے سبحان اللہ کتنا دل کتنا وسیع ہو گیا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کو لکھ رہا ہے سبحان اللہ پھر اللہ کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ رب کہ نہیں کوئی اس کے سوا کوئی اور معبود جی عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے عبادت ہے تو اسی کی ہے بندگی ہے تو اسی کی ہے اس انکساری اور ذلت کی انتہا جہاں پہ ہوتی ہے وہ عبادت ہے اور وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے
عاجزی انکساری کی جہاں انتہا ہو جائے اس کو عبادت کہتے ہیں، اور عبادت سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی کے لیے بھی سزاوار نہیں، کوئی کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ پھر کہتے ہیں کون سا اللہ، وہ کون سا معبود ہے جو اتنا عظیم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی؟ جی وہ ذات کون سی ہے؟ کہتے ہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم ضرور وہ رب جس کی عبادت نہیں ہو، جس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ ضرور جمع کرے گا تم کو۔ اللہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ جمع کرنے والا ہے، کیا بات ہے، اکٹھا کرنے والا ہے، بندوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے، بندوں کو یکجائیت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے لوگ اس کو پسند نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے کہتا ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ تمہیں اکٹھا کر کے لے جائے گا اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن۔ بھائی حساب لینا چاہے تو بکھرا بھی جا سکنا، لیکن لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ تمہیں اکٹھا کر کے لے جائے گا اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک وہ تمہیں اکٹھا کر کے لے جائے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جو اتنا یقینی ہے، اتنا حتمی فیصلہ ہے اللہ کا کہ اس میں کوئی واپسی کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور یہ وعدہ ہے کہ وہ اللہ کریم میدان حشر میں سب کو اکٹھا کرے گا، یوم قیامت سب کو اکٹھا کرے گا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ رب العزت پھر اپنے اس لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو پکا کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، پھر اللہ تعالیٰ سے سچی بات، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی ہے، اور اللہ کریم کہتے ہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس سے یہ جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے یہ بڑی سچی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑا سچ بولنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اس پہ یقین رکھو، قیامت پہ یقین رکھو، آخرت پہ یقین رکھو، اور اپنی موت پہ یقین رکھو، اپنی رب کی بارگاہ میں پیش ہونے پہ یقین رکھو۔ اس لیے اپنے دلوں کو وسیع کرو، اپنے دلوں کو وسعت عطا فرما، اور اپنے رب کا بندہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 87 تک کا درس مکمل ہوا، یہ نوٹ فرما لیں، آیت نمبر 87۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے اس نور کو اپنے سینوں میں، اپنے قرآن کے اس نور سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔